بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں سبق نمبر 12 پڑھنا ہے، لیکن سبق نمبر 11 کا آخری جملہ جو ہے وہ وضاحت اس کی رہ گئی تھی، ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو یہی کھولا ہوا ہے اس وقت آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ سبق نمبر 11 کی آخری مثال ہے، اور وہ سلسلہ چل رہا تھا حرف ناصبہ لن کی طرح ان بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یعنی ان جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو وہ بھی نصب دیتا ہے یا نون گراتا ہے، اس کی مثالیں چل رہی تھیں۔ تو یہ آخری مثال ذرا سمجھ لیں تاکہ لیسن نمبر 11 مکمل ہو، پھر ہم 12 پر شفٹ ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، سورۃ المعارج کی 38ویں آیت۔ ایطمع، اس میں جو شروع میں حمزہ ہے نا، یہ تو استفہامیہ ہے، کیا کے معنی میں۔ یطمع، طمع یطمع، یہ فتح یفتح سے ہے، لالچ رکھنا، طمع کرنا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طمع، حرص۔ تو کیا لالچ رکھتا ہے، کیا طمع رکھتا ہے، کل امرئ، ہر شخص، منہم، ان میں سے، ان، یہ ان آیا کہ جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے داخل کر دیا جائے نعمت بھری جنت میں۔ ادخل یدخل، ٹھیک ہے، یہ دال خا لام اس کا مادہ ہے اور باب ہے افعال، ادخل یدخل، تو یدخل تو ہوگا فعل معروف ہوگا، یعنی فعل مضارع معروف، یہاں یہ آیا ہے مجہول، تو یہ اصل میں تو تھا یدخل، ادخل یدخل، لیکن جب مجہول بنائیں گے نا تو وہ یفعل کے وزن پہ بنتا ہے، تو یہ ہے یدخل، اصل تھا یدخل، ان کی وجہ سے ہو گیا یدخلا، یعنی لام کی پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو گئی۔ بس یہی بتلانا مقصد ہے اس مثال میں کہ ان جو ہے لن کی طرح سے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہاں یدخل جو تھا فعل مجہول، داخل کر کے اسے داخل کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ نصب میں چلا گیا ہے اور یدخلا بن گیا ہے، تو گویا کہ ان کی وجہ سے زبر آ گیا ہے۔ ادخلا یدخلو کے معنی، ادخلا یدخلو کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا، اور دخلا یدخلو کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، ٹھیک ہے، اس میں ذرا فرق ملحوظ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال مکمل ہو گئی اور اس میں یہ پتہ چل گیا کہ ان جو ہے وہ بھی نصب دیتا ہے۔ اب آ جائیے سبق نمبر 12 پہ، یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 12 کھل گیا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ ان اور لن کی طرح دیگر حروف ناصبہ، مثلاً کئی یا لکئی جس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، اور حتی جس کے معنی ہیں یہاں تک کے یا جب تک کے، اور لام کئی، لام زیر لی، ایسا لام جو تاکہ یا کہہ کے معنی دے اس کو لام کئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ذرا سا مغالطہ ہو سکتا ہے کہ لام زیر لی جو ہے نا یہ امر کے لیے بھی آتا ہے، پہلے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ لام امر ہوتا ہے اور وہ جزم دیتا ہے، یہ لام کئی ہے اور یہ نصب دیتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ یا کہ۔ تو کتنے ہوگا جناب؟ کئی، لکئی، حتی اور لام کئی، 4 حروف ناصبہ مزید آپ کو بتلا دیے گئے کہ یہ بھی ان اور لن کی طرح ہی فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یا نون گراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ قلیل الاستعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، کثیر الاستعمال جو تھے وہ ہم نے ان اور لن تفصیل سے پڑھے تھے الگ الگ لیسن میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دیگر حروف ناصبہ ہیں بقیہ، تو وہ چونکہ قلیل الاستعمال ہیں اس لیے ہم نے ان کو ایک ہی لیسن میں جمع کر دیا ہے، الگ الگ ان کے لیے لیسن نہیں بنایا ہے۔ چلیے اس تمہید کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں، اسی ترتیب سے مثالیں آئیں گی، پہلے کئی، پھر لکئی، پھر حتی اور پھر لام کئی، لام زیر لے۔ شروع کرتے ہیں جناب، پہلی مثال ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم،
تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. یہ مال کی جو تقسیم ہے نا، مال کی جو گردش ہے معاشرے میں، اس کے لیے ایک اصول بتلایا جا رہا ہے. تو کئی لا یکونا، تو یہاں پر کئی جو ہے نا یہ عامل ہے، یہ فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے. یکونا انڈر لائن کر دیا ہے نا، یہ یکونو تھا اصل میں، لیکن کئی کی وجہ سے یہ یکونا ہو گیا ہے. تاکہ وہ نہ رہے، دولتن، دولتن جو ہے نا یہ مصدر ہے، دال واو لام مادہ ہے، باب نصرہ ہے، اور یہ دولتن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے. اس کے معنی ہے مال کی گردش، دولت کی گردش. تو تاکہ نہ رہے دولت کی گردش بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں ہی کے درمیان، یعنی غریبوں تک نہ پہنچے، بس مالداروں ہی کے درمیان میں جو ہے نا وہ دولت گردش کرتی رہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ امیروں سے زکوٰۃ لی جائے اور غریبوں کو دی جائے. یہ اس ضمن میں ہے آیت. تو یہاں جو ہمیں بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کئی جو ہے یہ نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، جیسا کہ یکونا کی زبر بتلا رہی ہے. نمبر 2، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج. وہاں اوپر تھا کئی اور یہاں ہے لِكَيْ، تو معمولی سا فرق ہے، لیکن دونوں کا عمل ایک ہی ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین پر، حرجن، کسی قسم کی تنگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں کشادگی اور وسعت رکھی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ مومنین پر کوئی تنگی نہ رہے. تو دیکھیے لکئی نے بھی وہی کام کیا ہے جو کئی نے اوپر کام کیا تھا، یعنی یکونو جو تھا نا اس کو یکونا بنا دیا. بس یہی بتلانا مقصد ہے. ٹھیک ہے، یہ دو مثالیں ہو گئی جناب، کئی اور لکئی کی. اب چلیے تیسرا جو ہے حتی. حتی بھی جہاں آئے گا نا وہ فعل مضارع کو نصب دے گا، یعنی زبر لگائے گا، یا اس کو حالت نصب میں لے جائے گا، یا اس کا نون گرائے گا. صحیح ہے نا، یہ سب باتیں ایک ہی ہیں. تو تیسری مثال میں فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ سن لے اللہ کا کلام، وہ سن لے. یعنی وہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ مشرکین کو جہاں پاؤ جو ہے وہ قتل کرو، جو ہے سورہ توبہ کی جو آیات تھی، تو اس میں یہ ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات کو سمجھنا چاہے اور دین کی دعوت کو سمجھنا چاہے تو اس کو مہلت دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو یہ اصل میں یسمعو تھا، سمیع یسمع، جس کے معنی سننا ہوتے ہیں. حتی کی وجہ سے کیا ہوا، زبر آ گیا، یسمع، عین پہ زبر آ گئی. بس یہی بتلانا مقصد ہے کہ حتی جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسا کہ یہاں یسمعو سے یسمع بن گیا. کلام اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ اصل میں تو کلام اللہ جیسے رسول اللہ، بیت اللہ اسی وزن پر ہے، لیکن یہ چونکہ مفعول واقع ہو رہا ہے نا، مفعول واقع ہو رہا ہے یسمعو کا، اس لیے اس پہ زبر ہے. یہ جو مضاف ہے کلام، یہ اس پر زبر اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول ہے. کیا چیز سن لے، اللہ کا کلام، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. تو کلام اللہ اس لیے میم پر زبر ہے، یہ حتی کی وجہ سے میم پر زبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا، مفعول ہونے کی وجہ سے مضاف پر زبر ہے، اور مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نیچے جو زیر ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہ بن گیا کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. چلیے جناب آگے چلتے ہیں. حتی ابلغ مجمع البحرین، سورہ کہف سے لی گئی ہے آیت. یہاں بھی دیکھیے یہ ابلغ میں غین کے اوپر جو زبر آ رہی ہے نا، یہ حتی کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ ابلغو ہونا چاہیے تھا. ابلغ یبلغ، ٹھیک ہے نا. باب افعال ہے، با لام غین مادہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو
افعل یفعل، ابلغ یبلغ، یبلغ سے جب آپ گردان کرتے جائیں گے نا تو آخر میں یہ آپ کو ملے گا 13واں صیغہ. تو حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں. تو غین کے اوپر زبر جو ہے یہ علامت ہے منصوب ہونے کی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ حتی کے بعد یہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین. مجمع کے معنی ہیں سنگم، ملنے کی جگہ، دو چیزوں کا مجموعہ جہاں ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں سنگم کہتے ہیں. اور بحرین جو ہے نا یہ تثنیے کا صیغہ ہے، دو دریا، اور یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مجمع جو ہے نا جیسے اوپر تھا نا کلام اللہ مضاف مضاف الیہ، ایسے ہی یہ مجمع البحرین بھی مرکب اضافی ہے. لیکن اس میں مجمع کے اوپر زبر تو مفعول ہونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اور بحرین جو ہے نا وہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تثنیہ کا جب آپ فارمولہ ذہن میں لائیں گے نا، بحران بحرین بحرین، بحر واحد ہے ایک دریا، اور بحران یہ حالت رفع ہو گئی، اور بحرین یہ حالت نصب اور جر ہے. تو یہ اس وقت مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم تک جب تک نہ میں پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا. اس سے پہلے جو لفظ ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ سفر جاری رکھیں اور جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں پر آپ کو ملاقات ہوگی ایک بندے سے، حضرت خضر سے، کہ جو آپ کو تعلیم دیں گے. خیر، تو حتیٰ کی وجہ سے اب لغہ یہ ہو گیا جناب منصوب، جس کی علامت ہے غین کے اوپر زبر. آگے چلیے نمبر 5 پہ، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے. اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس بستی میں. ہا کی ضمیر جو ہے نا وہ قریہ کی طرف ہے، بستی کی طرف ہے. ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ لن بھی جو ہے نا وہ نصب دیتا ہے اور مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو یہ جو مثال ہے نا بڑی اہم ہے. اس میں لن بھی آ رہا ہے اور حتیٰ بھی آ رہا ہے، نہیں دو حروف ناصبہ بیک وقت دو فعلوں پر داخل ہو رہے ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے نا، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ندخلا میں لام کے اوپر جو زبر ہے نا وہ لن کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ ندخلو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو لن نے جو ہے نا اس کو نصب دے دیا، ندخلا کر دیا، اور ہاتھ و ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہم نہیں داخل ہوں گے ہرگز اس بستی میں، حتیٰ یہاں تک کہ، جب تک کہ، دونوں ترجمے درست ہیں. یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، یعنی وہ جو لڑاکا لوگ ہیں، وہ جو خطرناک لوگ اس بستی میں ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جاتے ہم اس بستی میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے. یہ جواب تھا بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کو، کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ بھئی تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، بس تم ہمت کرو. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں. تو اس میں سمجھنے والی جو بات ہے وہ ایک تو لن کا عمل ہے اور ایک حتیٰ کا. حتیٰ نے کیا کیا، یخرجونا تھا اصل میں، خرجا یخرجو، خاراجیم، اور یہ باب جو ہے وہ نصرہ ہے، مجرد کا باب ہے. ٹھیک ہے نا، تو یخرجونا ہونا چاہیے تھا سیدھا سیدھا، ہے نا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، لیکن حتیٰ کی وجہ سے نون گر گیا اور جمع کی علامت کے طور پہ ایک الف باقی رہ گیا. تو یہاں نون گرا ہے اور لن کی وجہ سے لام پر زبر آیا ہے. دونوں عمل آپ بیک وقت دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ یخرجو منہا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں. تو پتہ چلا کہ جیسے لن عمل کرتا ہے ایسے حتیٰ بھی عمل کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ لن جو ہے وہ نصب دینے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے، لیکن حتیٰ کے اندر ایسی کوئی معنوی تبدیلی نہیں، وہ صرف لفظی تبدیلی کرتا ہے
یا تو نون گرائے گا اور یا زبر دے گا۔ آگے چلتے ہیں، یہ مثال بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، آج اس کو ہم نے ذرا بڑھا دیا ہے تاکہ دونوں چیزیں آ جائیں۔ نمبر 6 میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، یا تم نہیں پہنچو گے نیکی تک، یوں بھی ترجمہ کر سکتے، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ لن جو ہے وہ مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، تو تم نہیں پہنچو گے نیکی کی حقیقت تک، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبونا جو تم محبوب رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، مکمل آیت ہو گئی نا سورہ آل عمران۔ تو لن کا عمل دیکھ لیجئے، اس نے تنالونا کا نون گرایا، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کی وجہ سے تنفقونا کا جو نون تھا وہ گر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ حتیٰ تنفقو رہ گیا۔ یہ انفقا ینفقو باب افعال ہے بھائی، ذرا یاد رکھیے گا، اس سے پہلے جو تنالو تھا نا وہ نون واو لام مادہ ہے اور باب فتح ہے، فتح یفتح، تو نالا نولا ینولو نالا ینالو بن جائے گا پھر، اور اس کے بعد تنالو اس کا جمع مخاطب کا صیغہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لن تنالونا تھا اصل میں، تنالونا جو ہے اس کی نون گر گیا ہے، اور اسی طرح تنفقونا جو تھا اس کا بھی نون گر گیا ہے، دونوں کا عمل سیم ہے، لن اور حتیٰ بیک وقت ایک ہی آیت میں۔ جہاں تک تحبونا کا تعلق ہے اس پر کوئی عامل داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پہ برقرار ہے۔ ہا با اس کا مادہ ہے، باب افعال ہے، احبب یحببو پھر احب یحبو بن جائے گا، اور اس سے تحبونا آ جائے گا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ جو اپنی اصلی حالت میں ہے۔ 7ویں مثال پہ آ جائیے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سورہ توبہ کی آیت ہے، جب تک کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہیں دیتے اور چھوٹے بن کر نہیں رہتے، یہ آیت ہے۔ حتیٰ کی وجہ سے یہ یعطونا جو تھا نا اس کا نون گر گیا، ٹھیک ہے، یہ باب افعال سے ہے، اعطا یعطی، تو اس سے جو ہے یہ نون گر گیا ہے، یعنی یہ حتیٰ کی وجہ سے یعطونا کے بجائے یعطو ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دیں، اعطا یعطی کے معنی ہوتے ہیں دینا، عطا کرنا، حتیٰ کہ وہ دیں جزیہ، الجزیہ مفعول ہے اسی لیے اس پہ زبر ہے، عن یدن اپنے ہاتھ سے، وہم اور اس حال میں صاغرون کہ وہ چھوٹے ہوں، صاغرون جو ہے نا یہ صاغر کی جمع ہے، صاغرون جو ہے یعنی چھوٹا، اصغر جس ہم صغیر یا اصغر لفظ جو ہے اس سے یہ بنا ہے صاغرون، یعنی مطلب ہے کہ ان کو معاشرے میں برابر کا حق حاصل نہیں ہوگا، وہ ایک درجہ نیچے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم لوگ جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، تو اسلامی ریاست میں ان کو یہ گنجائش دی جا رہی ہے کہ اگر وہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی خوشی سے، اور چھوٹے بن کر رہیں، لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہوگا، اس کے ماتحت زندگی گزارنی ہوگی، یہ ہے اس کے اندر پیغام، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اگلی مثال پہ آ جائیے، 8ویں نمبر پہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل کی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، دیکھیں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، انزل ينزل باب افعال سے جب آتا ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا، ٹھیک ہے نا، نون زا لام مادہ ہے اور باب افعال ہے، انزل ينزل تو اس کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا، اور ایک ہوتا ہے نزل ينزل، ٹھیک ہے نا، نزل ينزل نصرہ سے مجرد، یہ تو مزید فی ہے نا، تو مجرد سے جب آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، نازل کرنا نہیں، نازل ہونا، تو فرق ہے دیکھیے، اسی لیے مجرد اور مزید فی
کو بیک وقت سمجھنا ضروری ہے، یہ کمپیئر کرنا کہ پتہ چلے. جیسے اوپر میں نے بتایا تھا خرج یخرج مانے نکلنا اور اخرج یخرج مانے نکالنا. ایسے ہی نزل ینزل مانے نازل ہونا اور انزل ینزل کے مانے نازل کرنا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل کیا ہے، آپ کی طرف نازل کیا ہے ہم نے اس الذکر کو، یعنی قرآن. الذکر سے مراد ہے قرآن ہے. لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح فرما دیں، ٹھیک ہے نا، للناس، لوگوں کے لیے. تو اس میں ہمیں سمجھنے والی کیا بات ہے وہ انڈر لائن کی ہے، وہ ہے لام کئی. لام زیر لی جو ہے نا، اس نے تبینو کو تبینہ کر دیا ہے. بینا یبینو، ٹھیک ہے نا، باب تفعیل ہے، با یا نون مادہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ بینا یبینو سے تبینو بننا چاہیے تھا، لیکن لام زیر لی کی وجہ سے ہو گیا لتبینا. یہ نون کی زبر جو ہے یہ علامت ہے نصب کی، جو لام زیر لی یعنی لام کئی کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے واضح کر دوں کہ لام زیر لی جو ہوتا ہے وہ لام امر بھی ہوتا ہے، وہ جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں حکم کے معنی ہوتے ہیں. لیکن لام کئی جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ حروف ناصبہ میں سے ہے. شکل ایک ہی ہے لیکن پہچاننا پڑتا ہے. تو یہاں لام زیر لی نے چونکہ پیش کو زبر میں تبدیل کیا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حرف ناصبہ ہے، اور لام کئی اس کا نام ہے، لام کئی. لتبینا، تاکہ آپ واضح فرما دیں، بین فرما دیں، صاف صاف بتا دیں، للناس، لوگوں کے لیے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت، اس کی تبیین، اس کی وضاحت وہ آپ کے ذمہ ہے. نبی مثال پہ آئیے، وہ امرنا لنسلم لرب العالمین. ٹھیک ہے، یہ امرنا جو ہے نا ماضی ہے اور مجہول ہے، حمزہ میم را مادہ ہے، امارا یا امرو جیسے ہوتا ہے، تو یہ مجہول ہے. امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم، تاکہ ہم جھک جائیں، فرما برداری قبول کر لیں. یہ لام زیر لی لام کئی ہے جس نے نسلمو کو نسلمہ بنا دیا. اسلمہ یسلمو باب افعال ہے، ٹھیک ہے، سین لام میم مادہ ہے. اسلمہ یسلمو کی جب آپ گردان کریں گے تو آخری 14واں صیغہ بنے گا نسلمو. نسلمو پہ جب لام زیر لی داخل کیا لام کہے تو بن گیا لنسلمہ. بس یہ بات سمجھنے کی، اسی لیے انڈر لائن کی گئی ہے کہ اس نے میم کے پیش کو زبر میں تبدیل کر دیا بوجہ حرف ناصبہ ہونے کے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما برداری اختیار کریں لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے. ہم خم تسلیم خم کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں، یہ مطلب ہے. چلیے جناب 10ویں مثال پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، ذرا میں تیز اس لیے چل رہا ہوں کہ مثالیں زیادہ ہیں تو وقت کے اندر اندر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن وضاحت آپ پوری ذہن میں رکھیں، مادہ کیا ہے اور جناب فعل کون سا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں تبدیلی کیا ہوئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت آبزرو کرنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ لرب العالمین بھی جو ہے نا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، لام زیر لی کی وجہ سے رب کے نیچے زیر آ گئی ہے، ورنہ یہ اوریجنل تھا رب العالمین. اچھا دیکھیے، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ لام زیر لی 2 مرتبہ ہے، ایک لنسلمہ وہاں بھی لام زیر لی ہے، اور لرب العالمین میں بھی لام زیر لی ہے. تو اب فرق سمجھ لیجئے، پہلا والا جو لام زیر لی ہے وہ تو حرف ناصبہ ہے اور فعل پر داخل ہوا ہے اور مضارع کو اس نے نصب دیا ہے اور میم کے اوپر زبر آ گئی ہے لنسلمہ. ٹھیک ہے، اس کو پہچانیے کہ یہ لام زیر لی جو ہے یہ لام کئی ہے. لیکن دوسرا جو لام زیر لی آیا ہے رب العالمین پر، وہ صرف حرف جار ہے. صحیح ہے، وہ صرف جر دے گا. حرف جار کا کام ہوتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے اور اسم پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، فعل پہ تو داخل ہوتا ہی نہیں ہے. تو رب جو ہے نا یہ اسم ہے، تو رب العالمین
تمام جہانوں کا پروردگار، اور اس کے سے پہلے لی لگا دیا تو مضاف جو ہے وہ مجرور ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے سر تسلیم ہم خم کر دیں، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے چلیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح کی آیت، دوسری ہی آیت ہے۔ لِيَغْفِرَ، تاکہ مغفرت فرما دے، لَكَ، آپ کے لیے، اللہ، تاکہ اللہ مغفرت فرما دے آپ کے لیے، ما تقدم، جو کچھ گزر گیا، من ذنبک، وما تأخر، اور جو آئندہ ہونے والا ہے، جو گزر گیا اور جو بعد میں آنے والے تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمانے کا اعلان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ تو فرمایا لیغفر، غفر یغفر، ضرب یضرب، غین فا را مادہ ہے، اور ضرب یعنی مجرد ہے، یہ مزید فی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غفر یغفر سے یہ ہونا چاہیے تھا یغفر اوریجنلی، لیکن لام زیر لی کی وجہ سے کیا بن گیا، لیغفر، بس یہی بتلانا مقصد ہے۔ یہ لام کئی جو ہے یہ حرف ناصبہ ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسا کہ یہاں را کے اوپر زبر آ گئی، لیغفر، تاکہ وہ مغفرت کر دے، کون، اللہ، آگے اس کا فاعل آ رہا ہے، لکا، آپ کے لیے، اللہ، اللہ، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیاں جو ہے وہ معاف فرما دے۔ ما تقدم من ذنبک، قد، یہ جو تقدم ہے نا جناب، اس کو ذرا پہچانے، قاف دال میم اس کا مادہ ہے، اور باب ہے تفاعل، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے بھائی، تفاعل یتفاعل، ٹھیک ہے نا، تو یہ باب تفاعل ہے، اور تقدم، تقدم یتقدم، یہ اس سے بنا ہے، یعنی تا اس کے اندر اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ باب کی وجہ سے، جیسے افعال کے اندر الف بڑھ جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ باب جو ہے تفاعل یتفاعل، نہیں سوری، تفاعل میں نے غلط کہہ دیا، باب تفاعل ہے، تفاعل اور تفاعل میں تو فرق ہے نا، تو تفاعل ہے، تفاعل یتفاعل، تو یتفاعل، تقدم یتقدم، یتقدم سے جب آپ گردان کریں گے تو تقدم آپ کو مل جائے گا، تقدم، ما تقدم، تو یہ جناب منصوب ہو گیا ہے، لیغفر اللہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم، نہیں یہ منصوب نہیں ہے، سوری، یہ ابھی تو اوریجنلی اس کے اوپر میم پہ زبر ہے، من ذنبک، آپ کے خطاؤں میں سے، وما تأخر، تأخر یا تأخر، ٹھیک ہے، حمزہ خارا مادہ ہے، تأخر یا تأخر، وما تأخر، تو یہ اس میں جو سمجھنے کی جو بات ہے نا، بس وہ یغفرا کی را کی زبر ہے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو آپ اضافی طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ چلیے جناب، اچھا اب آ جائیے سیکنڈ لاسٹ مثال کے اوپر، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، لام کئی کی مثالیں چل رہی ہیں بھائی ساری، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ جو تھا نا لام کئی، لِتَعْلَمُوا، یہ عین لام میم مادہ ہے، اور باب ہے نصارہ، نصارہ ینصر سے یہ بنے گا لِتَعْلَمُوا، تعلمون بنے گا اصل میں، تعلمون، باب نصارہ ہے نا، تو نصارہ ینصر، نصر ینصر، علم یعلم، ٹھیک ہے نا، علم یعلم، ہاں سوری یہ باب سمیع ہے، علم یعلم، یعلم سے جب آپ گردان کریں گے نا تو تعلم، تعلمون تک جب آپ پہنچیں گے، جمع مذکر مخاطب، یہ اس کا صیغہ ہے، تعلمون، تعلمون تھا اصل میں یہ، ٹھیک ہے، عین لام میم مادے سے، تو لام زیر لی جب اس پہ لگی تو نون گر گیا،
تو بن گیا لتعلمو. بس یہی بتلانا مقصد ہے کہ لام زیر لی لام کئی نے جو ہے نون گرا دیا ہے، اور عدد السنین والحساب تاکہ تم معلوم کرو، لتعلمو تاکہ تم معلوم کرو، عدد گنتی، السنین سالوں کی، والحسابہ اور حساب تاریخوں کا. ٹھیک ہے، عدد السنین والحساب. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تبدیلیاں ہیں چاند کی، اس کے اندر یہ حکمت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم برسوں اور تاریخوں کا حساب کر سکو. تو تعلمون سے بن گیا جناب یہ تعلمو، لتعلمو نون گر گیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 5 تھی. آخری مثال پر ہم پہنچ گئے ہیں. اب فما کان اللہ لیظلمہم، فما کان اللہ، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا، اللہ کے لیے یہ زیبا ہی نہ تھا کیا، لیظلم، کہ ان ظلم کرتا، ہم ان پر. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، تو اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے. تو یہ مفہوم دیا جا رہا ہے. تو فما کان اللہ لیظلم، لام زیر لی جو ہے نا، یہ لام کئی ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے یظلمو سے بن گیا یظلمہ. ٹھیک ہے جناب، زوئے لام میم مادہ ہے، اور باب ہے ضربہ، ضربہ یضربو، ظلمہ یظلمو، یظلمو تھا اصل میں یہ. ٹھیک ہے، لام زیر لی لگا تو لیظلمہ بن گیا، زبر آ گیا بوجہ حرف ناصبہ کی وجہ سے، اور ہم اس کی ضمیر ہے ساتھ میں، ان پر. پھر یہ اللہ کا کام ہی نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا. تو آج کے سبق میں ہم نے 4 حروف ناصبہ بیک وقت پڑھ لیے ہیں تاکہ یہ حروف ناصبہ کا چیپٹر جو ہے مکمل ہو جائے. اس سے قبل ہم نے ان اور لن کی مثالیں الگ الگ لیسن میں پڑھی تھی. تو یوں سمجھے کہ 3 لیسن میں آپ نے تمام حروف ناصبہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی ہے. اور آج اس کا ہم نے اختتام کر دیا ہے. اس لیے ذرا مثالیں تھوڑی سی زیادہ آ گئی ہیں، اور میں نے اسپیڈ بھی اسی لحاظ سے تھوڑی زیادہ رکھی تھی. تو ان کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا. اس میں اگر کوئی اشکال ہو، کہیں کوئی مشکل ہو، تو آپ بالکل پوچھ بھی سکتے ہیں. تو اگلی نشست سے پھر ہم اب ٹاپک چینج کریں گے. حروف جازمہ بھی پورے ہو گئے، اور حروف ناصبہ بھی فعل مضارع کے لیے مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو وقت تھوڑا سا باقی ہے. اگر کوئی سوال ہو یا کوئی وضاحت ہو تو آپ اس دوران میں کر سکتے ہیں. کوئی مشورہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں. جی سہیل بھائی. اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتا ہوں یہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے.